أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. سب طرح کی حمد و ثنا، تعریفیں، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی میں آپ حضرات کے روبرو خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان پیش کی ہے. اس آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، اس عنوان پر بات کرنے کی جسارت کروں گا. معزز حاضرین، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم انسانوں پر کوئی نعمتیں دیتے ہیں، انعام کرتے ہیں اور اس کو خوشحال بنا دیتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور منہ موڑ کر کے ادھر سے ادھر سے ادھر کرنے لگتا ہے، جہاں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا احسان ادا کرنا چاہیے. اگر کسی طرح سے انسان خوشحال ہو گیا، ہر پریشانی ان کی دور ہو گئی، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت مند اس کو نہیں رکھا ہے، اچھا بنایا، صحت، عافیت، تندرستی، ہر حال میں خوشحال جب اللہ رب العالمین کسی کو رکھتا ہے تو یہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے، نعمت ہے جو کہ اللہ بندوں کے اوپر دیتا ہے، کسی بندے کو نوازتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، احسان مانیں اللہ رب العالمین کا. لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہماری نعمت کسی بندوں پر ہوتی ہے، اترتی ہے ہماری نعمت، بجائے وہ شکریہ ادا کرنے کے منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور دوسرے طرف پھر جاتا ہے. پھر دوسری بات اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو پیش کی، من الکبائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بہت سارے چیز ہیں، ان میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہی درجہ دینا، جو درجہ اللہ کو دینا ہے وہی درجہ کسی اور کو دینا، کسی بھی اعتبار میں ہو، عبادت کے باب میں ہو، ادب اور احترام، یا کسی بھی معاملے میں ہو، جو مرتبہ، جو مقام، جو رتبہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے وہی مقام اور رتبہ اور مرتبہ کسی اور کو دیں، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اور شرک جو ہے گناہ کبیرہ، من الکبائر، کبیرہ میں سے ایک چیز. والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی جانب سے کہیں عذاب آتا ہے، کوئی آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، کوئی مصیبتوں کے شکار پوری قوم ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں پرامن بیٹھ جانا، اطمینان سے رہنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا مطلب گناہ کبیرہ کیوں ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کا عذاب انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی قوموں کے اوپر، فرد کے اوپر نہیں بلکہ قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا، جس کا مطلب یہ ہے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. ہمارے جرم کی وجہ سے،
ہمارے گناہ کے وجہ سے، ہمارے غلطیوں کے وجہ سے اللہ کی جانب سے جو ہے اجتماعی شکل میں عذاب آیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی جانب انسان کو رجوع ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رجوع نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کبیرہ میں یہ ملوث ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقنوط من رحمت اللہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو کسی حال میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ کیسی بھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ایسے وقت میں شکر گزاری کے بجائے ناشکراپن کا شکار ہو جانا، شکوے شکایتیں زبان سے لانا، یا پھر ہمیں گلا اور شکوہ اللہ کی ذات پر کرنا، یہ سب چیز کفر تلک انسان کو لے کر چلے جاتی ہے، اور اسی چیز سے بچنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانُ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت عطا کرتے ہیں، خوشحالی عطا کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس رحمت کو ہم لے لیتے ہیں۔ جب ہم نعمت ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، وہ تو خوشحال رہتا ہے اور اللہ کو بھولا ہوا بھی رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو بھول گیا ہوتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمت کو ہم سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اپنے پاس لے لیتے ہیں اس نعمت کو۔ تب کیا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کَفُورٌ، تب جا کر کے یہ کفر کرنے لگتا ہے اللہ کے ساتھ اور پھر مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے۔ اس چیز کی تو انسان کے اوپر اگر اللہ کی جانب سے کوئی نعمتیں آئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بیماری، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد اور تکلیف آئے، ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے انسان۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تعلیم ہے۔ دوسری ایک چیز تو یہ کہ ہر حال میں، ہر موقع میں اللہ رب العالمین کا شکر کا جذبہ رہنا، مصیبت میں صبر رہنا۔ اگر ہم اللہ کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری قرآن کے اندر، شریعت اسلامیہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں، ہر جگہ پر، ہر قدم پر اللہ نے، شریعت اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امید دلائی ہوئی اللہ کی ذات سے۔ قرآن کریم کھول کر کے پڑھیں، اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اس کی تعلیم ملتی ہے، اللہ کی بخشش کی امید، کامیابی کی امید، اللہ کی نصرت کی امید، بھلا آخرت میں نیک لوگوں کے صف میں کھڑے ہونے کی امید، جنت کی بشارتیں، آنے والی مصیبتوں سے نجات، اس قرآن کریم کی تلاوت اور اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کے بعد آخرت میں ہماری سرخروئی کی امید، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کامیاب بندہ وہی بنتا ہے جو اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے، بھروسہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو ہر چیز کا نچوڑ، لب لباب یہ ملتا ہے قرآن کریم کی تعلیمات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نچوڑ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم بھلے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ کی فرما بردار رہیں گے، اس کے عوض میں جنت عطا کرے گا، امید ہی ہے۔ اگر ہم بھلائی کے ساتھ، دنیا کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں، ولیوں کے صف میں، شہداء کے صف میں، ہمیں قرآن کہتا ہے یہ امید ہے۔ یعنی قدم قدم پر بندوں کو اللہ رب العالمین نے امید کی تعلیم دی ہے، اعتماد اللہ کے اوپر رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کے لیے مایوس ہونے کے لیے کبھی اللہ رب العالمین نے نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اس سے پہلے لکھ دیا ان رحمتاً سبقت علی غضب، کہ میرے جو رحم ہے، کرم ہے، اور میری جو بندوں کے اوپر جو رحم کا معاملہ ہوتا ہے، یہ چیز غالب ہے میرے غصے کے اوپر۔ بندہ کبھی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شرک میں مبتلا رہتا ہے، اور کوئی کچھ بھی غلط کام کرتا ہے، لیکن غلط کام کر دینے کے بعد اللہ کی عدالت میں پھر آتا ہے واپس۔ حالانکہ دنیا میں یہ اللہ کو غصہ دلا دیا ہوگا،
غضبناک کر دیا ہوگا اللہ رب العالمین کو، لیکن پھر رحمت کی امید میں اللہ سے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے ان کے غصے پر غالب آ جاتے، غصے کو بھول جاتا ہے اور پھر رحم کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے۔ جب قرآن مجید کو اور پڑھیں گے، ان مع العسر یسرا، بے شک انسان کو جو ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی، الجھن سب چیزیں آتی ہے، لیکن اس الجھن کے ساتھ ساتھ ہی اللہ رب العالمین آسانی کو بھی رکھا ہوا ہے۔ اس الجھن میں رہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اس امید سے صبر کرنا کہ اس تکلیف کے بعد مجھے آسانی آنے والی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے، ہر جگہ پر، ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے بندوں کو اچھی امید رکھنے کی اللہ سے تعلیم دی ہے، اور کبھی مایوس ہونے کی تعلیم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ تکلیف دہ اور پریشانی کے وقت جب دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو جو دعا کو سنتا ہے وہ کون ہے؟ جو مجبور، تنگ دست، پریشان حال لوگوں کی جو دعاؤں کو سنتا ہے وہ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو انسان کی تکلیف، پریشانی، یہ سب چیز کو جو ہٹا دیتا ہے وہ کون ہے؟ یہ غور کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ذات ہے جو لوگوں کو ان کے گناہ گار رہنے کے باوجود، پریشانی اور تکلیف میں رہنے کے باوجود زمین کی خلافت عطا کرتا ہے، قائد بناتا ہے، قوم کے لیڈر بناتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی دعاؤں کو، مجبور اور کمتر حالات، مجبور لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، انسان کی برائی کو ہٹاتا ہے، انسان کو روئے زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا اللہ کے الہ مع اللہ یاد، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ کوئی کام کرتے، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو دین سے، اسلام سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے۔ جب انسان مایوس ہوتا کب ہے؟ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے اس نیت سے ہی لگا رہتا ہے کہ اس کو جو ہے، انسان کو جو ہے مایوس کرتے رہے، اس کو جو ہے کم ظرفی کا شکار بنائے۔ ہمیشہ ہمارے اوپر ہی مصیبت آتی رہتی ہے، کتنا نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ہم پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، اور یہ کام اس کا شیطان کرتا ہے۔ شیطان کی چال ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو شکر میں ہے بندہ، اللہ کی شکر گزاری میں ہے، اس کو کفر میں لے جا کر کفر کے راستے میں اس کو چلائے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، مایوسی کی بات لاتا ہے، منفی سوچ، ایسا کیا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کیا تو ایسا، یہ سب سوچ ڈالتے رہتا ہے شیطان۔ لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی، جو اسی قرآن کریم کے اندر ہم تعلیم حاصل کریں، انبیاء کرام اپنی پوری کی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں امید کے بلبوتے پر۔ انبیاء کی بات کرتا ہوں، امید کے بلبوتے پر۔ یعقوب علیہ السلام کے واقعہ کو لیں سورہ یوسف میں، اور سورہ یوسف بلکہ قرآن کریم کی کوئی بھی سورہ ہو، کوئی بھی آیت ہو، جتنے گہرائی اور گہرائی، غور و فکر اور تدبر سے پڑھیں گے اتنے ہی نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات پر جتنا غور کریں گے اتنے نئے نئے نکات، نئے نئے باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے۔ سورہ، اس واقعہ کو غور کریں کہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر ہے۔ چھوٹا بچہ رہتے وقت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، کھیلنے کودنے کا بچہ، کم عمر، نہایت کم عمر، بھائیوں کے سازش کے بلبوتے بوڑی میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کی پریشانی آتی ہے، بہت ساری مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، اور جتنے پریشانی، جتنے مصیبتیں اور تکالیف ہیں سارے کو سارے برداشت کرتے ہیں۔ برداشت کرنے کے بعد ہمیشہ یہی امید اللہ رب العالمین سے، یہی امید لگائے ہوئے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹا کو مجھے لوٹائے گا۔ کب تلک اور کب لوٹتے ہیں یہ واقعہ ہم پڑھے ہیں، ہم میں سے اکثر جانتے ہیں
بچپنے میں کم عمر میں کھیلنے کودنے کے وقت ان کے بھائیوں کی سازش سے وہ بچہ کھو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو باڈی میں ڈال دیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو تو برباد کر دیا. اور ان کے والد جن کے متعلق ذکر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں وہ بے عزت عینا, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے روتے روتے, اللہ سے مانگتے مانگتے. اور جتنے ذرائع ہیں اگر ذریعہ تلاش کریں تو کہیں سے پھر واپس مل جائے اس کی کوئی امید ہی نہیں ہے. وہ تو باڈی میں ڈال دیے, کب کی مر گیا ہوگا, ختم ہو گیا ہوگا, کہیں سے کوئی خبر آئے, کہیں سے کوئی لانے والے آئے. ایسا اگر یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی ذریعہ پیدا ہوگا, لیکن اللہ کی ذات پر امید ہے, میرے بیٹے کو مجھے لوٹائے گا اللہ. یہی انبیاء کرام کی زندگی جو ہے اسی چیز میں گزرتی ہے. اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے, زمانہ آنے کے بعد جو پورا واقعہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام بنتے ہیں, گاؤں گلی ہر علاقے میں اعلان کر دیتے کہ ہمارے پاس جو ہے اناج غلہ ملتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ بھی آتے ہیں اناج لینے کے لیے. ایک مسئلہ ہوتا ہے, طویل واقعہ, ایک معاملہ ہوتا ہے, اور یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی ہیں بنیامین, ان کو بھی رکھ لیتے ہیں بادشاہ اپنے پاس. اور بادشاہ یوسف علیہ السلام یہ ہوتے ہیں, واپس آ کر کے خبر دیتے ہیں. ایک دم بالکل اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, واپس آ کر کے بتلاتے ہیں. ابھی جو ایک بھائی یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جو کھوئے ہوئے ہیں, گم ہو گئے ہیں, ان کے غموں میں روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہوئی ہے. دوسرے بیٹے کی کھو جانے کی بات بتلاتے ہیں. جو دوسرے بیٹے جن کے اوپر آس لگائے ہوئے تھے, جن کے ساتھ جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یوسف علیہ السلام کی جگہ پر, وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. رکھ لیے, پکڑ لیے ان کو بادشاہ نے, وہ بھی رکھ لیے. تو یعقوب علیہ السلام کے زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں, یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن. اس کا معنی یہ ہے افسوس ہے یوسف علیہ السلام پر, یوسف پر, اور اسی افسوس میں اپنے آنکھوں کی بینائی ختم کر لیے تھے, غموں میں. اب اس کے اندر نکتے کی بات یہ ہے, جیسا کہ بتلایا کہ جتنے مرتبہ قرآن کی آیات پڑھو گے اتنے نکات اور اتنے نئی بات معلوم. کھوئے ہیں, پکڑے گئے ہیں, جس کے بارے میں بتلایا کہ ان کو پکڑ کر کے رکھ لیے ہیں یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو, بادشاہ نے بنیامین کو. اور اس سے پہلے جو کھوئے ہوئے ہیں, بھائیوں کے سازش کے شکار جو ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام, یہ بہت پرانی بات ہے. لیکن نئی بات جب آ کر کے بتلاتے ہیں کہ ان کے جو جس بھائی کو آنکھوں کے ٹھنڈک تھے بنیامین, اس بھائی کو بھی بادشاہ نے رکھ لیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے, افسوس ہے یوسف پر مجھ کو, افسوس, ابھی تک اسی غم میں ہے, اسی افسوس میں ہے. اس کا کیوں نہیں ذکر کیا جو ابھی حال فی الحال میں جس کی متعلق جو جس کو پکڑ کر رکھے, اس کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ وجہ مفسرین لکھتے ہیں اس کو جو ہے اثر نو برباد ہی نہیں کر دیے ہیں, کہیں ایسا لے جا کر کے ڈبا نہیں دیے ہیں, پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایک بادشاہ ممکن ہے واپس آ جائیں گے, لیکن مجھے امید ہے یوسف علیہ السلام کی, جس کی کوئی سراغ ہی نہیں ہے, کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, ابھی بھی اسی افسوس میں میری زندگی گزر رہی ہے, وہیں سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہوئی ہے. ایسی امیدیں ہوتی تھیں انبیاء کرام کی. اس کے بعد کچھ پھر یہ سب سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں, یا بنی, اے بیٹو, اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی, یوسف اور ان کے بھائی کو تم تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کب کی اور لوگ, حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کو لوگ جو ہیں گاؤں گلی رشتے ناتے سارے لوگ تانے دینے لگے تھے. ایک زمانہ ہوتا ہے ان کا بچہ کھو کر کے, کوئی سراغ بھی نہیں ہے ان کو واپس آنے کی. اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, وہ لوٹ جائے گا, اللہ واپس دلا دے, یہ کر دے, لوگ تانے دے رہے تھے. پھر بھی یہ جو دوسرا بھائی, دوسرا بیٹا جو گمتے ہیں, پھر وہی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, اسے تلاش کرو, اسے تلاش کرو. یہ امید کی, یہی امید ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کرتا ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اور اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جس کو اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا ہے, کافر قوم ہوتے ہیں. اس کے بعد اور اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان جب نئی امید, اچھی امید اللہ کی ذات پر رکھتا ہے, اس کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں ذکر ہے کہ
کہ انا فی ظن عبدی، میں جو ہے میرے بندوں کے گمان کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ کوئی بندہ دنیا میں رہتا ہے یہ سوچتا رہتا ہے میں غریب ہوں، ہر طرف سے مجھے پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہے، کبھی قرض دار تکلیف دیتے ہیں، کبھی فلاں مصیبت آ گئی، کبھی اس نے مار دیا، کبھی اس نے حملہ کر دیا، میری زندگی ہی ایسی ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی خوشحالی آئے۔ یہ ایک امید، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے میری زندگی میں کوئی خوشحالی آئے۔ تو یہ جو گمان ہے اور یہ امید ہے، بس اللہ ان کی زندگی کو ویسے ہی کر دیتا ہے۔ جو سوچتا ہے یہ برے دن ہے میرے، یہ جو دن ہے آزمائش کے دن ہے میرے لیے، برے دن نہیں بولنا چاہیے، آزمائش کے دن ہے میرے لیے، ممکن ہے اللہ رب العالمین مجھے کبھی خوشحال کرے گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ان کی خواہش کے برابر ان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے انا فی ظن عبدی، میں بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، بندہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی میرا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ انسان کفر میں چلے جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے۔ لیکن جب معاملہ یوسف علیہ السلام، ان کے ماں باپ، بھائی، سارے لوگ جب ملتے ہیں تو اس وقت ایک بات یاد دلاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سب لوگوں کو، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تم لوگ مجھے تو بیوقوف کہہ رہے تھے، لولا ان تفندون، کہ اگر آپ مجھے برا نہیں سمجھیں، بیوقوف نہیں سمجھیں، تو میں یہ کہوں، ایسے سب الفاظ ہیں قرآن کے کہ یہ اپنے بیٹے کی غموں میں ایسے بیوقوف ہو چکے ہیں اور بہکی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی آیات کے معنی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کے اوپر آس لگائے ہوئے، امید لگائے ہوئے تھے۔ اور ایک وقت معاملہ صاف ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں سارے لوگ، طویل واقعہ، اس وقت یعقوب علیہ السلام یہی بات یاد دلاتے ہیں، قال، کہتے ہیں، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں اس سے پہلے نہیں بتلایا تھا تم لوگوں کو کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو، چاہے جتنے بھی تانے مار لو، جتنے بھی مجھے بیوقوف سمجھ لو، کچھ بھی سمجھ لو، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز ہونے کے لیے وسائل اور ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کن فیکون اس کی صفت ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور بسا اوقات دنیا کی نظر میں جب انسان اور عام طور پر جو شیطان کے بہکاوے کے شکار کون ہوتے ہیں؟ جو گنہگار ہوتے ہیں، جس پر اللہ کو اعتماد نہیں ہوتا ہے، نافرمان ہوتے ہیں، عاصی ہوتے ہیں، ایسے لوگ جب اللہ کی دربار میں آتے ہیں تو ان کو خود شرم محسوس ہونے لگتا ہے کہ اتنی زمانہ تلک جو ہے میں غلطی پہ غلطی کرتے رہا، مجھے بھی جا کر اللہ معاف کرے گا کیا؟ مجھ پر بھی اللہ رب العالمین مجھ پر بھی احسان، نظر کرم اور اللہ کی رحمت ہوگی کیا؟ ایک دم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کے ایسے بندوں کو سنا دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ ایسے بندوں جنہوں نے اپنے زندگی کو گناہوں میں ہی گزار دیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے نافرمانی میں ہی گزار دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے بندے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ایسے بندے کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ رب العالمین سب لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس آیت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو اس وقت کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے کچھ غلطیاں ایسی کی تھی جس پر وہ شرمندہ تھے۔ میں نے زندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں کو دفن کیا ہے زمین کے اندر، اور بھی بھیانک ظلم کا ارتکاب کیا ہے، کہ ہمیں بھی اللہ معاف کر دے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوتی ہے، چاہے کتنے بھی ظلم کرو، کتنے بھی زیادتی کرو، لوٹ کر آؤ، رجوع ہو جاؤ اللہ کی جانب، اللہ رب العالمین سب کو ملا کر کے معاف کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان لوگوں کے متعلق آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے، اہل ایمان نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق جو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کو بھول چکے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ لوٹے اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس آئے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کرے، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ آخر میں مایوسی کے اسباب کیا ہیں، یہ دو تین بات پوائنٹ کی شکل میں آپ لوگوں کو بتلا دوں گا کہ کب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی جو ہے
جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماری بھی مستقل بیماری، کسی بڑے بیماری میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر عام طور پر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت پر اللہ کی تعلیم یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، امید یہ رکھنا چاہیے جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی رب ہے ہمارا جو مجھے شفا دے۔ یہ امید بندوں کو رہنا چاہیے بیماری کی حالت میں۔ عام طور پر بیماری میں لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر نبی یہ قرآن مجید نے یہی حکم دیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے، بیمار اگر کوئی ہے، مریض ہیں، ان کی عیادت کرو، حوصلے کے الفاظ ان کے ساتھ کہو، حوصلہ جس سے بڑھے اس بیمار کی۔ عام طور پر ہم جاتے ہیں اور ان کو حوصلہ پست کر کے آ جاتے ہیں، اتنی بڑی بیماری کیا، فلانے آدمی تھے بیمار، ایسا ہی وہ بھی گزر گئے، ایسے سب الفاظ بولنے کی تعلیم نہیں دیا اسلام۔ یہ اس کو ایسا بتلانا، اگر بڑی سی بڑی بیماری رہے ایسا بتلانا، یہ کیا بھی نہیں بھائی، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں، فلانے آدمی کو ایسا ہی ہوا تھا، ایک ہفتے میں صحیح ہو گئے تھے۔ حوصلہ بلند ہونا بیماروں کی، یہ جو عیادت کرنے والوں کو یہ تعلیم دے۔ اور پھر دعا کیا سکھائے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ لا باس کے معنی ہوتا ہے پرواہ نہیں، فکر کرنے کی بات نہیں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین شفا عطا کرے گا، یہ امید دلانا۔ قرآن مجید کے اگر واقعات کو ہم پڑھیں گے، ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں بالکل اختصار کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا جو واقعہ لکھا ہوا، اتنی بڑی پوری بدن اللہ رب العالمین نے زخم دے دیا تھا۔ ایوب علیہ السلام کے بدن میں جو ہے زخم تھے۔ اسرائیلی روایات کے اگر حوالہ سے بات کروں تو ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور یہ زخم جو ہے، یہ بیماری جو ہے 17 سے 18 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا تھے، لیکن کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں۔ آخر میں کیا کہا رب العالمین سے ایوب علیہ السلام نے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب العالمین کچھ تکلیفیں اور کچھ پریشانی، ربی انی مسنی الضر، ذرا تکلیف ہوئے مجھ پر، تو ارحم الراحمین ہے، بس اتنا یہ الفاظ ہیں شکریہ کے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو اس انداز سے شفا عطا فرماتے ہیں، پورے دنیا کے لیے نمونہ ہے وہ بیماری کی شفا میں ایوب علیہ السلام۔ دوسرے وقت جو انسان مایوس ہوتے ہیں، اولاد کی محرومی کی بنا پر مایوس ہوتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا شروع۔ یہ سبب ہیں، ایک سبب بیماری، دوسرے جو ہے یہ اولاد سے محرومی۔ اور کریلے پر نیم چڑھا، جب کسی کو شادی کر کے 1 سال ہو گیا، شادی کے بعد بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، ساس نند یہ وہ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، بانجھ پن کا تانا دینے لگتے ہیں، اولاد نہیں پیدا۔ حالانکہ اولاد جو پیدا ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو شادی کے چند دنوں کے بعد اولاد سے نواز دیتا ہے اللہ رب العالمین، کسی کو کئی سال کے بعد اللہ دیتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے۔ اور جس کو اولاد دیتا ہے تو یہ بھی حق ہے کہ اس کو قدر نہیں رہتا اللہ کی اس نعمت کی، اس کی پرورش ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، یہ بھی صحیح بات ہے۔ اور کوئی جو ہے ترستے رہتے ہیں اولاد جیسے نعمت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اولاد اسی وقت انسان کو ملتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو۔ ایسے موقع پر بھی انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے، اور اس واقعے کو یاد رکھ لینی چاہیے، زکریہ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی آخر کہا قرآن مجید کے اندر، بانجھ کو آخر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، بوڑھے ہو گئے، ہمیشہ اللہ کے پاس ایک لڑکے کی، ایک اولاد کی دعا کر رہے تھے، ہمیشہ دعا کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے امید دیکھیے، قال ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم، میرے جو ہڈی پسلی جو ہڈی جو ہیں کمزور ہو چکے ہیں، یہ اس ہڈی میں طاقت نہیں کہ اولاد پیدا ہو، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرے جو سر کے بال ہیں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، لیکن تجھ سے مانگنے سے میں پیچھے نہیں رہوں گا، مانگنے سے کوتاہی نہیں کروں گا، مانگتے رہوں گا۔ یعنی بوڑھے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد پیدا ہونے کے جو ذرائع ہیں، امکان ہے، سب ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی دعائیں ہی مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہیں پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف جائیں، اپنے بارے میں کہا وامراتی عاقر، اولاد پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں، بیوی ہونا ہے، شوہر ہونا ہے، تو میری تو یہ حالت ہے، بیوی عاقر بانجھ ہے،
بوڑھے ہو چکے ہیں، بانجھ ہو چکے ہیں، پھر بھی اولاد مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ زکریا علیہ السلام اسے کہتے ہیں امید۔ پھر اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دیا، جو کہ ان کے سر پر بھی نبوت کی تاج تھی۔ آخری بات، جس وقت انسان مایوس ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے، دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے۔ دعا مانگتے رہتا ہے بندہ اللہ رب العالمین کے پاس، دعا پوچھتے رہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، میری یہ ضرورت ختم ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ قبول نہیں ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے، کتنا بھی دعا کرنا، اتنا دعا کر رہا ہوں، اتنے زمانے سے دعا کر رہا ہوں، مگر میری دعا کوئی تو قبول ہوتی نہیں۔ حالانکہ رب العالمین کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک رب جو ہے میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دعا میں تاخیر ضرور ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے لیں، زکریا علیہ السلام کی زندگی کی لے لیں، پوری ساری زندگی دعا کرتے رہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے رہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام بلکہ پورے خاندان سے ملایا۔ تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن مصلحتاً اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، مصلحتاً قبول نہیں کرتا۔ کوئی بیمار رہتا ہے، ایسے وقت میں جو مایوس ہونے کے سبب میں بیماری میں بھی دعا کرتے رہے۔ بیمار رہنے کے بعد بسا اوقات جب انسان اللہ پر امید رکھتے رہتے ہیں، ایسے وقت میں سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں یہ بیماری ایسی ہے، ٹھیک ہونے والی ہے ہی نہیں، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن بہت سارے مریضوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا کے سارے ڈاکٹر جواب دے دینے کے بعد یہ 2-4 مہینے کے مہمان ہیں، 6 مہینے کے مہمان ہیں، کئی سال تک زندگی گزارے۔ یہ اللہ کی امید اور دعا کی برکت ہے۔ یہ سب چیزیں جو انسان سمجھتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو ارجنٹ نہ کرے۔ آج دعا کرے تو اثر میں قبول ہو جانا، اسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کب دعا کرنا ہے، اس وقت کب دعا قبول کرنا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سارے چیزوں کا لبے لباب خلاصہ آج کے خطبے کا یہ ہوا کہ انسان کو مکمل طور پر اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، مصیبت آئے صبر کرتے رہنا چاہیے، کبھی نا امید یا مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔